کچھ بات کریں گے دبئی لیکس کے حوالے سے، جو کہ پاکستان سے 27 جرنلسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی طرف سے حصہ لیا. بخاری صاحب، ان کی جانب سے نیوز تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ایسٹس ہیں جو کہ ان لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں، لیکن وہ سب تو ڈکلیئرڈ ہیں. یہ آج ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے چہیتے انٹیریئر منسٹر کی طرف جائیں، تھوڑا سا ہم ریکال کر لیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے. یہ ایک عالمی اشرافیہ ہے جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح کی درفنتنیاں چھوڑتی ہیں اور اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرنے کے لیے انویسٹ کرتی ہیں اس میں. رائٹ. لیٹ اس گو بیک ٹو پاناما. پاناما کا اسکینڈل آپ کو یاد ہے؟ 482 افراد کے بارے میں اس تفصیل تھی کس کی کیا کیا جائیداد ہے. ایک نام اس میں تھا ہی نہیں، اس کا نام ہے نواز شریف، لیکن اس کو اس میں گھیر لیا انہوں نے. اور گھیر کے کیا نکلا؟ اقامہ. بڑی بڑی جے آئی ٹیز بن کے 10 والیوم لکھے گئے اس کے اوپر. دن رات محنت کی اس وقت ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے کے لوگوں نے بہت سارا، تب وہ جا کے اب کمپائل ہوئی تھی. یو نو واٹ آئی مین. تو اس وقت چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل اشرافیہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھے، لہذا ان کو اس طرح فارغ کرایا گیا. دوسری مثال اس کی، یہ جو لیکس اب دبئی لیکس ہوئی ہیں، یہ بھی اسی عالمی اشرافیہ کی کارستانی ہے. کیوں؟ 27 ممالک کے لوگوں کا ذکر ہے اس میں، انکلوڈنگ انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا کے کسی نیشنل میڈیا کے ایک ادارے نے بھی اس کو ہائپ نہیں دی. باقی کے 25 ممالک میں اس کا میڈیا میں کہیں ذکر تک نہیں ہے. صرف پاکستان میں اس کے اوپر جو ہے وہ شور و غوغا اور ہائپ جو ہے وہ کریٹ دے دی گئی ہے، جیسا کہ میں نے پاناما کا ذکر آپ کو کیا. اچھا جی، اب اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی. ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں لندن میں، ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا. تو انہوں نے جو کہانی ہمیں سنائی وہ تو کمپریہنڈیبل ہی نہیں ہے. انہوں نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ یہ ایک ذات شریف ہے لندن میں ہی جو اس قسم کی چیزوں کو سپانسر کرتی ہیں، سٹنگ گورنمنٹ کو یا اس سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کے لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے. رائٹ. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ ذرا تھوڑی سی پروب کریں، ود ایویڈنس مجھے لا کے دیں. ہم اس کو اپنے چینل پہ بھی چلائیں گے اور ہم اس کو اپنی ویب سائٹس پر بھی ڈالیں گے. رائٹ. اچھا جی، اب وہ کرتے کیا ہیں؟ جنرلائز ٹرم میں نام لے دیے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہے. ان کی پراپرٹیز ہیں. رائٹ. ہاں. اب پاکستان کے کانٹیکس میں جب آپ کسی کی پراپرٹیز کا یا اثاثوں کا ذکر کرتے ہیں تو اسیوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی ذرائع سے بنائے گئے ہیں. اب آ جائیں محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس میں. ان کے پریس کے 2 بنیادی مقصد ہیں. ایک، انہوں نے کہا کہ میں چند سال بھی نہیں ہے بلکہ 2 سال پہلے تک کسی سرکاری عہدے پر نہیں تھا، اور یہ میری ساری جائیداد جو ہے اس سے بہت پہلے کی ہے. جو میری بیگم کے نام پر ہے وہ انہیں اپنے آبائی اثاثوں میں سے ملی تھی. جو میری ہے وہ صرف میں نے اپنے پیسوں سے خریدی. میں نے جہاں میرا دل کرے گا میں انویسٹ کروں گا. آپ ایک سوال اٹھا سکتے تھے کہ جناب کیا آپ نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے؟ ڈکلیئر تھی. کیا آپ نے یہ اپنے جینون کمائی سے جینون پیسوں سے خریدی ہے؟ یہ رائٹ تو آپ کے پاس ہے، لیکن باقی کا رائٹ جس طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہے. اب اس کے لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اس چیز پہ مجھے اعتراض صرف یہ ہے کہ 6 سے 7 سال قبل میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائیداد میں نے ظاہر نہیں کی یا یہ ناجائز پیسوں سے بنائی گئی. یہ سب کوشچنز مارک. ان چیزوں کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. لہذا تو بہت زیادتی ہے نا. وہ اس زیادتی کو کانٹیکس کر رہے تھے، یعنی اس کو چیلنج کر رہے تھے کہ بھائی آپ کے پاس اختیار ہے لیکن لامحدود نہیں ہے. آپ کسی کی بھی چاہیں تو پاتھ نہیں لا سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس مین ذرا سی ترقی کرے تو یہ اسیوم کر لیا جاتا ہے کہ اس کی جائیداد جو ہے وہ جینون نہیں ہے. یہ کسی نہ کسی گھپلے کے نتیجے میں یا کسی نہ کسی ناجائز طریقے سے حاصل کردہ پیسوں سے بنی ہے. اب یہ تو بڑی زیادتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی شہری ہوں، میرے پاس جتنی میری جینون کمائی ہے میں فری ہوں کہ میں نے اس کو پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے یا میں نے باہر انویسٹ کرنا ہے. کوئی پاکستان کا قانون روک سکتا ہے آپ کو اس سے؟ Absolutely not. As long as you have got the genuine money.
تو یہ آج انہوں نے اس کی وضاحت تو کر دی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ان نیسیسریلی ہائپ دینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ دینی چاہیے. نہیں مجھے تو اور یہ ہم صرف محسن نقوی کے حوالے سے نہیں کہہ رہے ہیں. حسین نواز نے بھی، ایون بلاول نے اور آصفہ نے بھی بتا دیا، شیر افضل مروت کا نام تھا، انہوں نے بھی بتا دیا، سب نے کہا کہ ہم نے یہ سب نے پوائنٹڈلی بتا دیا کہ یہ ہمارے اثاثوں میں ڈکلیئرڈ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو وضاحتیں آ رہی ہیں نا اب، لیکن وہ جو ڈیمیج ہونا ہوتا ہے کسی کے پرسن کو وہ تو ہو گیا نا. اسی کے لیے تو حتک عزت آ رہا ہے. اچھا وہ دیکھتے ہیں نا کہ حتک عزت جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا.